الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، علماء ذی وقار، یہ میری خوش بختی ہے کہ قرآن مجید کی تقسیم اسناد کے موقع پر حفاظ کرام کو جب یہ رتبہ عالی دیا جا رہا ہے، اس موقع پر میں حاضر ہوا ہوں۔ مولانا ریاض الدین صاحب آج میرے ہاں گولڈے تشریف لے گئے، تو انہوں نے ذکر کیا مولانا محمد اسحاق صاحب نذیری وہاں تشریف لے جاتے رہے، شناسائی تو ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ دوبارہ دیکھوں تو چہرہ آشنائی بھی ہو جائے، دوبارہ یاد آ جائے۔ ہمارے ہاں ہجوم ہوتا ہے، لوگ بہت ہوتے ہیں، تو کم ملنے کی وجہ سے بعض دفعہ چہرے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ذکر کیا مولانا ریاض الدین صاحب نے کہ وہاں آج یہ محفل ہے، تو دبے لفظوں میں انہوں نے اظہار کیا کہ اگر آپ بھی وہاں چلیں۔ اشتہار دکھایا تو رسمی طور پر جو لوگ بلائے جاتے ہیں، جن کا نام لکھا جاتا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں۔ دو چار آدمیوں کو پتہ چلا کہ میں وہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو انہوں نے مجھے فون پر کہا کہ آپ کا نام کیونکہ نہیں لکھا گیا، اس لیے آپ کا وہاں جانا آپ کی ہتک ہے، آپ نہ جائیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کی ہتک ہوگی کیونکہ آپ پروفیشنل مولوی ہیں، میں پروفیشنل آدمی نہیں ہوں۔ مجھے جو محبت سے بلائے گا چاہے میرا نام اشتہار میں دے یا نہ دے، اب جانے کے لیے اشتہاری ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں جانے کے لیے اشتہاری ہونا ضروری نہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، حضور کی نسبت سے مجھے لوگ جانتے ہیں، اور میں ضرور جاؤں گا، اور جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ پیش کروں گا۔ بہرحال یہ تو ابتدائی تمہیدی کلمات تھے۔ میں نے اب تک جو کچھ سنا، اس میں جن حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس میں محترم میاں اسلم صاحب اور مولانا سرفراز نعیمی صاحب یہ دو چار دن پہلے میرے پاس تشریف لے گئے تھے، بڑی پرمغز گفتگو فرمائی ان حضرات نے، اور اس ملک کی سیاست بلکہ ریاست اور پھر سیاست دونوں پر جامع الفاظ میں
جس خوبی سے انہوں نے اظہار فرمایا، اور مولانا سرفراز نعیمی صاحب نے جس انداز میں ہمیں سمجھانا چاہا، اور اس ملک کی طویل داستان جو اس ملک کو ملک پاکستان بنانے میں عمل میں آئی، مارد وجود میں لائی، وہ قرآن و سنت کا نفاذ تھا۔ بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مقاصد اور مطالب کا ابلاغ بخوبی جانتے ہیں، اور الکتاب کے حوالے سے ذالک الکتاب کی پناہ میں بیٹھ کر ذالک الکتاب کے حوالے سے الکتاب نے جو علم بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب فرمایا، اور یہ امر اس لیے بھی باعث سے مسرت ہے کہ بلا تفریق مسالک ایک نقطۂ نظر پر اتنی مخلوق کا اکٹھا ہونا، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ قوم کا مجموعی ذہن اس وقت بالخصوص اس گزشتہ الیکشن میں یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہو، اور حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا یہاں رواج ہو، رائج ہو، نافذ ہو۔ اور میں دہرانا نہیں چاہتا ان باتوں کو، کیونکہ آپ سن چکے ہیں اور بڑی عمدگی سے انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ شاید میں کچھ انداز بیان سے کچھ دوسرے پہلو اجاگر کروں۔ رات کا وقت بھی کافی گزر چکا ہے اور آپ لوگ بھی تھک چکے ہوں گے، لیکن آپ کی ذوق سماعت کے ساتھ کچھ دیر میں چلوں گا، اگر آپ نے سننا پسند کیا تو میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ کچھ سیاسی امور پر بہت اچھی روشنی ڈال دی گئی، لیکن اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے بھی میں کچھ پیش کروں، کیونکہ یہ مجمع علماء ہے اور میں ایک طالب علم ہوں قرآن و سنت کا، تو میں نے علماء سے جو کچھ پڑھا ہے درس نظامی میں ہم نے، تو اصل میں یہ سارے عقدے جو کھلتے ہیں یہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں تدبر اور تفکر سے یہ عقدے کھلتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں کوئی تقریر سوچ کر نہیں آیا، میں ایک جملہ پیش کروں گا، میری گفتگو فی البدی ہوتی ہے، یقیناً میں صحیح عرض کر رہا ہوں۔ میں نے جملہ، ابھی میں نے کہا کہ میں کیا بولوں گا، ابھی میں نے ایک جملہ سوچا اور ایک آیت کا یہ ٹکڑا جو پڑھا میں نے، اس پر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ غور کریں، چونکہ الکتاب میں دو مسلک ہیں، بریلوی بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہیں، تو یہ ویسے اجتماع نقیضین ہے، اجتماع نقیضین ہے، اور
جب یہ ایک نقطے پر اکٹھے ہو گئے تو یہ قران الصادین ہے۔ قران الصادین علم فلکیات میں ان دو سات ستاروں کے اجتماع کو ایک برج میں دو سات ستاروں کے اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں قران الصادین۔ یعنی کہ اجتماع نقیضین جو ہے یہ عقلاً محال ہے، محالات عقلیہ سے ہے، منافقہ کے نزدیک، لیکن جب مقصد عالی ہو اور جب یہ پیش نظر ہو کہ واعتصموا بحبل من اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جمیعا کا لفظ تمام، بڑے عرصے کے بعد ہمیں یہ سوچ آئی، جمیعاً کے لفظ پر ہم نے غور کیا۔ جمیعاً واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، تمام، اے اہل پاکستان تم تمام واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ 50 سال کے بعد اب ہمیں سوچ آئی کہ جمیعاً سے مراد ہم سب ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں جو دائرہ اسلام کے اندر ہیں، وہ اس کے مخاطب ہیں۔ اب سمجھ آئی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اس مناسبت سے میں یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، مختصر سی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، تو اس میں ایک اور بات بھی ہے قرآن کے ایجاز اور اعجاز میں، یہ اچھا کیا آپ نے کہ میں بھول گیا تھا لفظ انا نحن نزلنا الذکر۔ یہاں دیکھیں انا بھی ہم، نحنو بھی ہم، نزلنا بھی ہم، انا نحن نزلنا الذکر و انا پھر ہم لہو لحافظون، پھر تاکہ 4 دفعہ ہم ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا 4 دفعہ انا ہے۔ میں نے کہا بڑی بڑی زبانیں ہیں، عربی کے علاوہ جتنی زبانیں بھی آپ لے آئے سامنے، 4 دفعہ ہم کو کسی فقرے میں آپ استعمال کر کے دکھائیں گے، پھر یہی 5 مرتبہ ہے انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، 5 دفعہ ہم استعمال ہوا ہے۔ اگر 2 مرتبہ آپ اردو میں یا کسی زبان میں استعمال کریں گے تو مرتبہ فساد سے وہ جملہ گر جائے گا، لیکن قرآن اور عربی واحد زبان ہے دنیا میں کہ 5 ہم کو ایک جملے کے اندر لے کر آیت مرتبہ فصاحت اور بلاغت کے نقطہ عروج کو چھو رہی ہے۔ پھر دوسری بات کہ ہم ذکر کے حافظ ہیں، محافظ ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو جیسا کہ ہمارے علماء اور صاحب لوگوں نے بتایا آپ کو کہ آج تک کوئی لفظ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں پہلے کچھ اور تھا تو اب کچھ اور ہے، وہی ہے جو اس وقت تھا اور اب بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا۔ تو یہ ضمانت اللہ نے دی کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں، ہم اس کو ضائع ہونے سے بچانے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت ہر حیثیت سے کرنے والے ہیں۔ جس طرح اس میں رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم اس کی حفاظت کریں گے، جس اعتبار سے بھی۔ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو کہ ذکر کا تو اللہ محافظ ہے، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے،
تو جو محبت ذکر ہے، جس پر یہ ذکر اترا، جس پر یہ ذکر اترا، ذکر کا تو ہم بہت ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن کو ذکر فرمایا، اس لیے ایک طبقہ ذکر کا تو بہت ذکر کرتا ہے اور خود کو اہل ذکر میں شمار کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ جو محبت ذکر ہے اور جو سید الذاکرین ہے، اس کے متعلق آپ کو کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ بھائی قرآن کے ایک ایک لفظ زبر اور زیر کی حفاظت کا جو ذمہ اٹھا رہا ہے، تو جس پر یہ قرآن نازل ہوا اور جس کے قلب اطہر پر یہ قرآن نے نزول فرمایا، اس کی حفاظت کا انتظام اس نے اس کی قبر میں لحد پاک میں نہیں کیا؟ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، وہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک حافظ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے تو احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اس کا جسم جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا، تو جس کا قلب اطہر محبت قرآن ہو اور جس کی سیرت خرابہ قرآن ہو، اس کے متعلق ایمان سے کہیے، میں کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہا، قرآن کی نمائندگی کر رہا، قرآن کی روشنی میں قرآن کے مطالب بیان کر رہا، قرآن کی روشنی میں کہ ہم ذکر کے محافظ ہیں، تو جس پر ذکر نازل ہوا ہے اس کا کوئی مقام نہیں، معاذ اللہ، اس کا محافظ نہیں، وہ تو رفت تو ہے ذکر کی، برفانہ اللہ کا ذکر ہے، وہ تو ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ حفاظت قرآن کے جسم کی حفاظت جب اوراق پر آ جائے، جب نقش میں آ جائے، جب حروف کی صورت میں سیاہی پھیل کر الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد کی صورت میں آ جائے تو وہ سیاہی جو ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ موضوع پھیلانا نہیں چاہتا میں، ورنہ جو خلق قرآن کے قائل تھے، امام احمد بن حنبل کا انہیں سے مناظرہ رہا، امام احمد حنبل نے یہ بات نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، خلق نہیں ہے، کیونکہ خلق کے لیے کچھ تعطل کا دور گزرتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہے، کہ تخلیق سے پہلے وہ معدوم تھا پھر اس کو موجود کیا گیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، تو خلق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے معدوم ہو۔ تو قرآن جو ہے یہ اللہ کے علم کی چیز ہے، اس کا تعلق اللہ کے علوم سے ہے، اور اللہ کا علم جو ہے اللہ کی صفت ہے، اور صفت کا ذات سے کسی لمحے انقطاع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کے نزدیک قرآن مجید صفت الہی ہے، صفت ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم سے ہے، اللہ کے علم سے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا خالق ہو۔ اگر علم کا خالق ہے تو مطلب ہے کہ کوئی ایسا لمحہ بھی اللہ پر گزرا جب علم نہیں تھا، تو نعوذ باللہ اللہ پر لمحہ جہل بھی گزرا۔ جس طرح اللہ اپنے علم کا خالق نہیں ہے، اپنی ذات کا خالق نہیں ہے، جب سے وہ ہے اس کی صفات بھی ہیں، اس کی ذات بھی ہے۔ جس طرح سمندر جب سے اس کا وجود ہے، سمندر خود بھی ہے اور اس کے ساتھ موجوں کا بھی وجود ہے۔
جس طرح سمندر سے موجیں منفک نہیں ہو سکتی، اسی طرح ذات سے صفات منفک نہیں ہو سکتی۔ تو صفت کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ اللہ کی علم کی خاص ایک مقام ہے قرآن کا، کہ اللہ کی صفات میں اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، اللہ کے علم ازلی میں قرآن موجود ہے کہ ایک وقت خاص پر اس کو نازل کیا جائے گا۔ یہ ایک صفت ہے اور صفت ایک مرتبہ ہے۔ جملہ توجہ چاہتا ہوں، صفت ہے اور صفت ایک مرتبہ ہے۔ اسی طرح بشریت، لبادہ بشریت میں آنے کے بعد محمد بن عبداللہ ایک نسب ہے۔ محمد بن عبداللہ ایک نسب ہے جس کو شاید بشریت کے لفظ کو اطلاق کرنے والے محض یہ سمجھتے کہ یہ مٹی میں مل کر، جس طرح عام بشر مٹی میں خاک میں مل کر مٹ جاتا ہے، اسی طرح شاید یہ بشر بھی مٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ نے جب اس کو ایک صفت سے موصوف کیا، وہ صفت کیا ہے؟ نبوت، رسالت۔ اس جسم کو، بشریت کو، اس بشر کو صفت نبوت سے موصوف کیا۔ اور جب ایک لفظ کو، جو لفظ آپ بھی بولتے ہیں، آپ بھی لکھتے ہیں، لیکن اسی لفظ کو جب آپ منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف قرآن کے حوالے سے، تو وہ صفت کا درجہ رکھتی ہے، وہی الفاظ صفت ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بشریت ایک نبوت تک ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ صفت پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ نبوت نسب نہیں، مطلب نبوت ایک صفت ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عہدہ ہے۔ تو جس طرح قرآن کے الفاظ لافانی ہو جاتے ہیں، اسی طرح انبیاء کے اجساد بھی لافانی ہو جاتے ہیں۔ کہ میں کسی خوش اعتقادی کے حوالے سے بات نہیں کرتا کہ ہم کھینچ تان کر اپنے مسلک کی نمائندگی کریں کہ ہم نے بہر صورت ان کو زندہ ثابت کرنا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ میں جو فلسفہ میں نے پیش کیا ہے، اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا تو وہ مجھ سے گفتگو کرے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ اگر وہ نہیں سمجھ سکتا، مجھے سمجھانا چاہتا ہے، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ یہی لفظ ہے، لفظ کا کیا معنی ہے؟ پڑھے شرح جامی، مولانا جامی کہتے ہیں کہ عقل تو تمرہ و لفظ تو نواتا۔ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ جہاں علماء طالب علم بیٹھے ہیں کہ عقل تو تمرہ، میں نے کھجور کھائی، و لفظ تو نواتا، اور گٹھلی کو پھینکا۔ لفظ کا معنی ہے پھینکنا۔ چونکہ ہوا ایک مخصوص شکل اپنے دہن سے انسان پھینکتا ہے باہر، اس لیے علم لغت میں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اللہ تو منہ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، تو اللہ نے یہ لفظ کیسے پھینکے؟ کیونکہ لفظ کا میں نہیں پھینکنا ہے، تو قرآن مجموعہ الفاظ ہے۔ قرآن مجموعہ الفاظ ہے، تو اللہ تو دہن سے پاک ہے، اور لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ لفظ تو نواتا، میں نے پھینکا۔ پھینکنے کے لیے دہن چاہیے، وہ دہن سے پاک ہے، اس لیے دہن سے پاک ہے۔ اور لفظ کا معنی پھینکنا، اس لیے اس دہن مبارک سے اس کو نازل کیا اور نافذ کیا، جس پر پھینکنے کا لفظ کے معنی کا اطلاق عالم بشریت پر صحیح ہو سکتا تھا، تاکہ اہل لغت بھی یہ نہ کہیں کہ لفظ کا معنی تو پھینکنا ہوتا ہے، پھینکنے کے لیے دہن چاہیے۔ پھینکنے کے لیے دہن چاہیے، تو اللہ تو دہن سے پاک ہے، اس لیے اللہ نے وہ دہن پیدا کیا جس دہن کے لیے فاضل بریلوی نے کہا تھا۔ اب یہ موقع نہیں ہے پھر کبھی، بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دہن کے لیے کہ اس سے لفظ پھینکا، وہ لفظ نکلا،
وہ الفاظ آپ تک پہنچے، آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ نے دہرایا، یاد کیا، تو اس تقاضے کے لیے بشریت کے لبادے میں اس کو بھیجا گیا، اس لباس میں بھیجا گیا، تاکہ لفظ کا صحیح اطلاق ہو جائے کہ اس کے لیے منہ چاہیے، اور پھر ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے بھی منہ چاہیے۔ اللہ کا کلام ہو اور ہم اور آپ بیان کریں۔ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا محمد مصطفیٰ کا منہ دیکھ کر۔ یہ منہ چہرے کے معنی میں ہے، چہرے کو منہ کہتے ہیں، اور جہاں سے ہم بات کرتے ہیں اس کو دہن کہتے ہیں، اور اس کی ادائیگی محمد مصطفیٰ کے دہن پاک سے کرائی۔ تو جب الفاظ قرآن کے نہیں مرتے، میں داد تو نہیں مانگتا آپ سے، میں آپ سے داد نہیں مانگتا، لیکن بے داد بھی نہیں مانگتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو میرے سامنے علماء ہیں، کچھ مختلف لوگ میرے متعلق باتیں بھی کرتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا وہ عقیدہ ہے، یہ غلط فہمیاں بھی پھیلائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ میں اس کا بھی جواب عنقریب، میرا چھپ رہا ہے جواب، اس کے بھی آپ تیار رہیں۔ ہاں میں جواب لکھ رہا ہوں عنقریب، لیکن میں یہ جو بات کر رہا ہوں، یہ جو صاحب اعتراض مجھ پر کرتے ہیں نا، وہ یہ بات بیان کریں جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ وہ حدیثوں کا سہارا لیں گے، وہ کوئی واقعات لائیں گے، میں نے قرآن پڑھا ہے، ایک جملہ پڑھا ہے، اس میں سے بات کر رہا ہوں۔ شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط، شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط، خود زبان معترض ہی خارج از سکتی ہے۔ تو یہ جو بات میں نے کہی ہے، کوئی اور کہتا، یا میں جن کی بات اشارہ کر رہا ہوں وہ حسن عقیدت سے کہتے ہیں، میں حقیقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو الفاظ اگر قرآن کے نہیں مرتے، کیا کوئی مسلمان، کیا کوئی دیوبندی، کیا کوئی شیعہ، سپاہ صحابہ کا کوئی فرق، یا مختلف جو اسلام کے اندر کے لوگ ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے لفظ مر سکتا ہے یا قرآن مر گیا؟ مرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا شعر نہ ہو، میں شاعر ہوں نا، اور کئی زبانوں میں اللہ کے فضل سے شعر کہتا ہوں، نثر بھی لکھتا ہوں، نظم بھی کہتا ہوں، سمجھ آئی؟ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کچھ شعر مرنے والے ہوتے ہیں، کچھ انمٹ ہوتے ہیں نقوش، کچھ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ تو اس انسان کی اشعار اور کلام کی مثال بچوں کی ہے، کچھ بچے مر جاتے ہیں، کچھ سانس لیتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ مرنے کی بھی دو قسمیں ہیں نا، صرف جسم خاکی سے جان کے نکل جانے پر موت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، بعض سانس لیتے ہوئے بھی مردے ہوتے ہیں، جو ہیں زندہ جنازے ہوتے ہیں، وہ ان کا نام نہیں لیا جاتا، مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ جس طرح یار مجھے یاد کرانا، مجھے کئی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ مولانا فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فاضل بریلوی کی کوئی خوشامد نہیں میں کر رہا، بریلوی تو خوشامد کرتے ہوں گے نا، میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں کہ جو فاضل بریلوی نے یہ بات کی ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے حوالے سے جتنی گفتگو کی ہے، اس کا یہ خلاصہ وہ شخص پہلے بیان کرتا ہے۔ نہ مٹا ہے، کیا بڑا سے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کیوں؟
کہ آج تک قرآن کا چرچا نہیں مٹا، نہ مٹے گا۔ قرآن نہیں مرے، ایک لفظ بھی نہیں مرا، کوئی جملہ منسوخ آیتیں ہو گئی لیکن ذکر موجود ہے، پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا کہ نہ مٹا ہے، ابھی تک نہیں مٹا۔ ابھی ایک طاغوتی قوت، اس دور کا فرعون امریکہ، اس نے یہ کہا، میں نے پڑھا کہ جہاد سے متعلق جتنی آیات ہیں ان کو قرآن سے نکالو، کہ مسلمان جو ہے اس کے اندر جو جذبہ جہاد ہے یہ ختم کیا جائے، یہ جہاد کی آیات نکالو۔ کوشش کر رہا ہے وہ، لیکن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، ابھی تک نہیں مٹا، کوشش کی ہے اور نہ مٹے گا، تو وہ مٹ جائے گا۔ بش کو ایسا پش کیا جائے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جانتے ہیں پش کرنا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ مٹا ہے، قرآن کا ذکر نہیں مٹا، کوئی شخص کہہ سکتا ہے؟ تو فاضل بریلوی نے کیا فرمایا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، دشمن تیرے مٹ جائیں گے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹتے ہیں، ہر دور میں مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے، مستقبل میں بھی مٹ جائیں گے۔ اب کیا ہے، جس طرح اس مصرے کا تعلق قرآن سے آپ لگائیں اور سرکار دو عالم سے لگائیں، دونوں پر یہ مصرے شعر پورا فٹ ہوتا ہے۔ ذرا حضرات تھوڑی سی زندگی پیدا کریں، جو میں سن رہا ہوں مجھے اتنا پتہ چلے کہ میں زندوں سے مخاطب ہوں، بس صرف اتنا چاہتا ہوں، صرف اتنا۔ تو کیا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے۔ پہلے آپ لگائیں، اے قرآن، اے اللہ کی آخری کتاب، آگے یہ شعر پڑھیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اب لگائیں، اے محبت قرآن، اے آخری پیغمبر، اے ختم المرسلین، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فاضل بریلوی نے ایک شعر کہا جس کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور محبت قرآن سے بھی ہے، ایک شعر کا۔ فاضل یہ لوگ ہوتے ہیں، فاضل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، ورنہ فاضل کی فا کو حذف کر دیتے ہیں ہم۔ نہیں تھا، جو فاضل بریلوی کی طرح فاضل نہ ہو، ہم فاضل کی فا کو حذف کر دیتے ہیں۔ اولئک بل ہم اضل، سب سے زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فاضل جو ہے فکے فا سے اضل ہو جاتا ہے۔ تو فاضل فضول چیز کو بھی کہتے ہیں فاضل چیز، تو یہ وہ فاضل نہیں ہیں، یہ وہ فاضل ہیں جو صاحب فضیلت ہیں، کیونکہ فضیلت والوں کو پہچاننا بھی صاحب فضائل کا کام ہے۔ جو خود متصف ہوں اوصاف کمال سے، وہ کسی کمال والے کی تعریف کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ کی، قرآن کی وہ تعریف کرے گا جس میں خود کمالات ہوں گے۔ تو آپ لگائیں، اے قرآن، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، اے نبی، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے۔ ان دونوں کے تو دشمن ہیں لوگ، ہیں جی، مٹ گئے۔ تو اس لیے فاضل بریلوی نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو قرآن کو مٹانا چاہتا ہے وہ سمجھو
محبت قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، اور جو محبت قرآن جناب محمد کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جس پر قرآن نازل کیا جائے اس کو بھول جایا جائے، وہ بھول گیا، اس کی تعریف ہو تو پیٹ میں درد پڑ جائے ہے جی، اور قرآن کا ذکر کیا جائے، قرآن کو محمد عربی سے ہٹا دیا جائے تو بچائے۔ آپ بتائیں قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ بولو، آپ اعتبار کریں گے قرآن پر؟ آپ کو پتہ نہیں یہاں علماء بیٹھے ہیں، ہم نے متنبی اور حماسہ پڑھا ہے، سبکن پڑھا ہے، درسن پڑھا ہے۔ متنبی نے اپنی نبوت پر کیا دلیل پیش کی تھی؟ اپنا کلام پیش کیا تھا کہ جاؤ اس کو قرآن کے سامنے لے جاؤ، میرا کلام کسی حیثیت سے قرآن کے جملوں سے کم ہے؟ متنبی نے اپنا کلام پیش کیا تھا، بعد میں تائب ہوا اور مسلمان ہوا۔ اس کو تو کہتے ہیں متنبی، جعلی نبی۔ متنبی کا معنی جعلی نبی۔ اس نے تو کلام تو پیش کیا تھا نا، یہ اخیر زمانے کا جو کاذب متنبی ہے یہ کلام بھی پیش نہیں کر سکا، یا یہ کلام بھی پیش نہیں کر سکا۔ اس کمبخت نے کلام تو پیش کیا تھا، یہ کلام بھی نہیں پیش کر سکا۔ تو کیا ہے کہ کلام پیش کیا، میں یہ سندن پیش کرتا ہوں، میرا کلام ہے، لو لے جاؤ قرآن کے سامنے۔ اللہ نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، لے آؤ اس کی مثال۔ میں ایک جملہ کر رہا ہوں، میں شاعر بھی ہوں اور شاعرانہ ذوق بھی میرا ساتھ بیدار رہتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں علماء سے، علماء کی باتیں بھی میں بسر و چشم قبول کرتا ہوں اور کچھ میری قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اب عادت بھی ہوتی ہے نا۔ اچھا، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک جملہ فاتو بسورۃ، سورت سین سے ہے نا، اللہ نے کہا فاتو، لے آؤ بسورۃ، ایک سورت ہی کا مرجع قرآن ہے، اس قرآن کی ایک سورت کی مثل لے آؤ۔ اب سین اور صاد جو ہے یہ قریب الصوت ہے، سین اور صاد قریب الصوت ہے، تو اب یہ کہہ دو فاتو بسورۃ من مثلہ ہی کا مرجع محمد عربی ہے۔ اگر قرآن کی صورت نہیں ہے تو محمد عربی کی صورت لاؤ۔ کلام، اللہ کا کلام جو ہے یہ سورت ہے اور یہ سورت ہے، دونوں صورتوں میں سین اور صاد کا فرق ہے، قریب الصوت ہے اور قریب املا ہے، سین شین صاد قرب بھی ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں صاد استعمال کیا گیا اور آگے سین استعمال کیا گیا، دیکھا آیت کا کیا سین بنا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ہے مرتبہ فضاد قرآن کا کہ قریب الصوت الفاظ کو کس خوبصورتی سے بیان کیا۔ تو یہاں سورۃ من مثلہ، تو میرے جد امجد پیر میر علی شاہ اسی منظر کو متاثر ہوئے تھے، تو وہ پکار اٹھے تھے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آقا تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بڑی۔ تو اس صورت میں کچھ ہے، اگر قرآن کی اس صورت میں کچھ ہے نا تو جو قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس کی صورت میں بھی کچھ ہے۔ اس صورت کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کی صورت کو یاد کرنے کے لیے ذہن چاہیے،
اور اس صورت کو دیکھنے کے لیے نگاہ صدیق چاہیے. کبھی ایک منٹ قرآن کی اوے سنیو میں نکالا دعویٰ کرنے والے سنت ہونے نا بولے کس مرتے سے میں بول رہا ہوں دعویٰ نہیں لیکن میں دعویٰ کر رہے ہیں تھے گلا کرنے میں پیچھے بہ گئے. میں عرض کر رہا کہ قرآن ایک کٹو کسی کتاب اور تردید کرو اس میری گل کی. قرآن اللہ تعالیٰ اپنا محبوب آتے قرآن اللہ تعالیٰ محبت میں حکم دے یا قرآن اللہ امت کسی محبوب آتے کہ قرآن محبوب ہے جس سے قرآن اترے اسا محبوب آنے ثابت کے ہویا کہ اللہ نے محبت قرآن سے کی ہے قرآن سے نہیں کی ہے. قرآن ایک دستور العمل ہے دستور عمل ہے. آپ اس پر فمن شاء ذکر ان هذه تذکرہ فمن شاء ذکر یہ تو تذکرہ ہے جس کا چاہے اس سے تذکیر کرے نصیحت حاصل کرے یا یاد کرے دو معنی ہیں اس کے. ان هذه تذکرہ تو تذکرے کو آپ اتنی فضیلت دے رہے ہیں تو جو صاحب تذکرہ ہے اور جس کا قرآن میں جا بجا تذکرہ ہے اس کے تذکرے پر آپ چین بجبی ہوتے ہیں. مسجد تو اللہ کے کلام پڑھنے کی جگہ ہے یہ نعت مصطفیٰ کی جگہ نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں ان هذه تذکرہ یہ تو تذکرہ ہے. فمن شاء ذکر فاتبعونی میرا اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. ایک شخص نے مجھ پر اعتراض کیا کہ یہ اللہ کے محبوب آپ کے جو جد امجد ہیں انہوں نے وہ ذرا منکر حدیث تھے زیادہ حدیثوں پر وہ کہتے تھے کہ قرآن کافی ہے. تو اچھا فاضل آدمی تھا 80-85 سال کی عمر کی اس کی. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کے دادا صاحب نے جو پیر ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے کہ تم نے یار رسول کو معشوق بنا دیا ہے محبوب کالی زلف سے اخ مستانی ہے تو وہ تو اللہ کے سامنے کانپتے ہیں رسول تو تمہارے دادا نے ان کو معشوق بنا دیا محبوب بنا دیا. استغفر اللہ یہ کیا آپ کے دادا نے کیا؟ میرے رشاد بعد اعتراض کیا کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ تعریف کا کالی زلف سے اخ مستانی ہے تو یہ کیا ہے یہ تو معشوقانہ چیزیں ہیں وہ تو کانپتے ہیں نبی اللہ کے سامنے تم نے کیا پیش کیا؟ اس نے اعتراض کیا. تو یہ سنیے ذرا توجہ طلب بات ہے. ہاں کوئی بات ہوئی نا تو بات بھی مجھ سے کر لینا. تو میں نے عرض کی جناب کہ یہ بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ذکر ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اس نے کہا کہ تم بتاؤ مجھے کہ یہ اللہ کے محبوب کہاں ہیں ہم حدیث کو مانتے ہی ہیں. یہ سب ظنی الثبوت ہیں قطعی الثبوت نہیں ہے. تو میں نے کہا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ میرا فرمایا کہ تم میرا اتباع کرو میرے پیچھے چلو میرے اگر اسوہ حسنہ پر چلو گے تو یحببکم اللہ اے امت مسلمہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. یحببکم اللہ کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا کہنے لگے محبوب کا معنی ہے کہ محبوب اللہ کے ہو جاؤ گے. تو میں نے کہا تم فاطر العقل ہو کہ جس کے اتباع کی وجہ سے ایک عام آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو جس کا اتباع کیا جا رہا ہے وہ کس مرتبے پر ہے؟
جس کا اتباع کیا جا رہا ہے وہ تم بتاؤ نا کہ جس کا اتباع کر رہے ہیں لوگ وہ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے محبوب ہے، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ محبوب بنائے گا، تو جس کا اتباع کیا جا رہا ہے وہ محبوب نہیں؟ نعوذ باللہ۔ محبوب کے پہلو مخالف کیا ہے؟ مغضوب، معصوب۔ تو تم اللہ کے رسول کو کیا سمجھتے ہو؟ تم اس کی وجہ سے محبوب بن جاؤ اور وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ معصوب یا مغضوب کہا جائے، یہ تو کافر ہو جاؤ گے تم۔ تو ثابت ہوا کہ یہ تو محبوب نہیں ہے کملی والا، یہ تو محبوب گر ہے، محبوب بناتا ہے یہ لوگوں کو۔ محبوبیت تو بہت تھوڑا مقام ہے، یہ تو کعبہ کوثین کی منزلوں تک جانے والا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تم کہاں رفعت محمد اور محبت قرآن کی شان کو کہاں پا سکتے ہو؟ تو اس لیے قرآن کے فضائل آج بیان کیے گئے، مگر میں آج بطور خاص قرآن مجید کے حوالے سے محبت قرآن پر بولا ہوں کہ اگر قرآن کے الفاظ نہیں مٹ سکتے تو جس پر قرآن نازل ہوا وہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اگر آپ کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو کر آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، ایک حافظ قرآن کا جسم اس کو مٹی نہیں کھا سکتی، تو کملی والا جو مدینے میں لیٹا ہوا ہے، جو گنبد خضرا میں آرام فرما رہا ہے، اس کے متعلق اے مسلمان، اے نام نہاد مسلمان، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ اسی لیے فاضل بریلوی نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ۔ فاضل بریلوی کے شیر آج فٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بریلوی کا تکے نہ لینے چاہیے نہ بچ پاڑے چھوڑے تردہ نہ دے، میں طریقے سے پڑھ رہا ہوں تو دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری آنکھوں سے اگر میری آنکھ نہیں تجھے دیکھ سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ہی دنیا سے تشریف لے گیا۔ اب رات ہو گئی ہے نا، آپ کی نظر آفتاب کو دیکھ سکتی ہے، لیکن آپ کے کیا کوئی پاگل ہے جو کہے گا آفتاب کا وجود ختم ہو گیا؟ کچھ وقت کے لیے گیا ہے، رات دکھانے کے لیے گیا ہے، لیکن بات اور ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور آخری شعر ایک میں جملہ کہتا ہوں، اس پر پھر اجازت ہے، وقت کی دیر ہو گیا، کافی گزر چکا ہے، کہ میں اپنے ذوق سے یہ آپ کو میں اپنے، اب وہ لحن داؤدی تو نہیں ہے لیکن میں اپنے انداز سے ایک شعر پیش کرتا ہوں مرزا عبد القادر بے دل کا، اور پھر نظیری کے حوالے سے، علامہ نظیری کے حوالے سے میں نظیری نیشا پوری کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ علامہ نظیری صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے کہ کیونکہ آپ سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جس کا نام اشتہار میں نہیں دیا وہ کیا پیش کر رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نظیری کے حوالے سے علامہ نظیری صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ اب کم سخنیوں سر بزیری، از کم سخنیوں سر بزیری، دادیم بخار ہا حریری۔ کم باتیں کر کے اور اپنے سر کو جھکائے رکھتے ہوئے، یہ ادب عالیہ کی بات کر رہا، ذرا متوجہ ہوں گے تو لطف آئے گا۔ یہ زبان اب چھوڑ دی گئی ہے، یہی برکتیں ہیں کہ صوفیاء سے نئی نسل دور ہو گئی ہے،
تو کہتے ہیں کہ از کم سخنیوں سر پذیری، کہ کم بولنے کی وجہ سے، بولنے سے تو کم بولنا یا نہ بولنا بہتر ہے. تو اس نے کہا سر جھکائے رکھنے سے، عاجزی اور عجز و انکسار کے اظہار سے، دادیم بخارہا حریری، ہم نے کانٹوں کو ریشم کا لباس پہنایا ہے. کانٹوں کی عادت ہے کہ وہ چبھتے ہیں، لیکن ہم نے کم سخنی اور عجز و انکسار کے حوالے سے کانٹوں پر پرنیاں اور حریر کا جو ہے وہ ان کو لباس دیا، انہوں نے چبھنا چھوڑ دیا. نظیری نشہ پوری بہت بڑا شاعر جو کہتا ہے کہ یہ کلام ہے بزرگوں کے، بہت بڑا شاعر ہے. تو میں خیر آ جائے گا. وہ کہتا ہے کہ دادیم بخارہا حریری، ہم نے کانٹوں کو ریشم سے پہنا دیا، چبھنا انہوں نے چھوڑ دیا. اور یک بار نظیری خدم خان، یک بار نظیری خدم خان، یک بار نظیری خدم خان، تا شہرا شوم ببے نظیری. مجھے اے میرے محبوب ایک بار یہ کہہ دے کہ نظیری میرا ہے، اور میں پھر تیرے ایک بار بے نظیری کہنے سے کہ نظیری میرا ہے، میں دنیا میں بے نظیر ہو جاؤں. یہی نظیری کہتا ہے اذا ما شئت ان تحیا حیاتا حلوۃ المحیا فلا تحسد ولا تبخل ولا تحرص علی الدنیا. اگر چاہتا ہے کہ تو حلوے کی طرح میٹھی زندگی گزارے، تین چیزیں میری یاد رکھنا. ولا تحسد، کسی سے حسد نہ کرنا، جلنا نہیں کسی کو دیکھ کر. کسی پر اگر انعام الہی ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ کر جلنا نہیں. یہ نہ کہنا یا اللہ اس کو کھا کے انتما چاہ دے، یہ نہ کہنا. فلا تحسد ولا تبخل، اور بخل نہ کرنا. ولا تحرص علی الدنیا، اور دنیا کا حریص نہ بننا. تو میٹھی زندگی گزارو، یہ وہی نظیری ہے. تو آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ مرزا بیدل نے کہا تھا زفاز عافیت خاک می رسد آواز، زفاز عافیت خاک می رسد کہ ساکنان ادب گاہے نیستی ہستند. یہ جو مٹی کی خاموش ساز ہے نا، مٹی کا خاموش ساز، آپ اس پر چلتے ہیں، اس کو مسلتے ہیں. کبھی یہ بولا، مٹی بولی کبھی؟ خاموش ہے، اس کا ساز خاموش ہے. زفاز عافیت خاک می رسد آواز، اس خاموش ساز سے آواز آ رہی ہے. بولتے ہوئے سازوں سے تو سب سنتے ہیں نا، بولتے ہوئے سازوں سے سب سنتے ہیں، لیکن خاموش سازوں کی آواز کوئی سنتا ہے. زبان والوں کی زبان تو سب سنتے اور جانتے ہیں، گونگوں کی زبان کوئی جانتا ہے، وہی جانتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اس نے کہا کہ اس عافیت کے ساتھ سے خاموش، یہ مٹی جو خاموش ہے، اس کی عافیت گاہ جو ہے، قبرستان دیکھیے آپ جا، حتیٰ زرتم المقابر دیکھے، تو اس میں کیا آواز آ رہی ہے
کہ ساکنان ادب گاہے نیستی حسن. دیکھیں کیا لفظ لگایا ہے، نیستی کی ادب گاہ. قبرستان کیا ہے؟ نیستی کی ادب گاہ. ہستی جتنا ہے وہ اپنا غرور، تکبر اور تبختر، اٹھلا کر چلنا، بات کرنا، تکبر کرنا، اس کا تعلق ہستی سے ہے، مستی سے ہے، خود پرستی سے ہے. لیکن خاموشی کا اور عجز و انکسار کا، اور جو ہمیں قبرستان سے نظر آتا ہے، جو کچھ ہمیں تاثرات وہاں ملتے ہیں، ایک خاموشی مسلسل، اس کا تعلق نیستی سے ہے. جو نیست ہونا جانتے ہیں، نیست کیا ہے؟ نہیں ہے. ہست ہے کہ ہیں، نیست ہے کہ نہیں ہیں. جو اپنی نفی کرتے ہیں، جو لا کی تلوار چلاتے ہیں اپنے اوپر، لا الہ، غیر کی نفی کرتے ہیں اور اس کی ذات کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو. مٹ گئے، بظاہر مٹ گئے، لا ہیں، نیست ہو گئے. لیکن آواز کیا اس خاموشی سے آ رہی ہے کہ اس ادبگاہ میں، بھائی ادبگاہ مرزا بیدل نے کیوں کہا؟ کیونکہ جس میت کو آپ جس چوکھٹے میں لٹائیں گے وہ اس سے ہلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہلتا نہیں ہے. تو ادب جو مؤدب ہوتا ہے وہ شخص ہلتا نہیں ہے. ادب کا پہلا طریقہ ہے. اسی لیے جو بارگاہ مصطفی میں حضور کی جالی شریف کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہلتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں یہ منظر ہوتا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ، کہ نازک ہے بہت کام، آفات کی اس کار کہے شیشہ گری کا. تو میت چونکہ ہلتا نہیں ہے، وہیں چوکھٹے میں پڑا ہے، تو اس لیے ادبگاہ نیستی کہا ہے کہ نیستی کی ادبگاہ میں خاموش لیٹے ہوئے. لیکن ان کی خاموشی کی جو آواز کیا آ رہی ہے کہ ہستند نیستند نہیں، یہ ختم نہیں ہوئے، ہیں ابھی یہاں ہیں، خاموش ہو کر بھی ہیں. تم بول کر بھی نہیں ہو، ہم خاموش ہو کر بھی ہیں. اللہ کدے بولنا تھا کیا؟ بولو. کدے آواز آئی وہ بولو تو صحیح. تھی کیا ہو گیا تو سکوں میں پیسے دے گل کرو خود ہی. اللہ کدے بولنا تھا کیا نہیں؟ اللہ تے دلیل کے ہونے نہیں، دلیل کے گل کرو، گل سنو، آواز دیو، آواز سنو. اللہ نے ہونے نہیں دلیل تو سکوں کے کدے اللہ تمہیں بلائے؟ ایک باری بلا کے نہیں موڑ کے بھیجنے ہی نہیں موڑ کے سننے پہ تو ڈرنے سارے. لیکن اللہ نے میں کیا کہ نیستی ہستند جڑے بظاہر نہیں نظر آنے وہ ہیں، جو بظاہر نہیں نظر آتے وہ ہیں. جس طرح اللہ نظر نہیں آتا بظاہر اور ہے. علماء اہل سنت ذرا بولو نا، تسی بڑے کچھ چنگے بولنے ہو پر جڑے میں نقطے بیان کرنا یہ تو سارے خیالات بھی کوئی نہیں ہے. میں تے میں آنا کہ اللہ ہے لیکن ہونے کی کوئی علامت نہیں. کدے بولیا، کدے آواز سنی، کوئی نہیں، لیکن ہے. تے جڑے اس ادبگاہ نیستی میں چلے گئے او اولیاء اللہ، او مقبولان حق، او انبیاء. چونکہ اس نے دوست اولیاء اللہ اور دوست وچ دوست نے اثرات ہونے. اللہ کے دوست ہوئے تو اللہ کا مزاج تو انہیں ہوگا. اللہ بھی ہے نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن ہے کہتا ہے میں ہوں. تو اس کے دوستوں کا بھی یہی مزاج ہے کہ وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، بظاہر ان پر نیستی کے آثار ہوتے ہیں، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ ہم ہیں، ہم ہیں. کیونکہ قادر کا بندہ ہوں، قادر کو دوام ہے تو عبد قادر کو بھی دوام ہے.
سمندر ہو اور موج نہ ہو، بجتا ہو ستار اور مضراب نہ ہو، پھیلی ہوئی چاندنی ہو مہتاب نہ ہو، میں نہیں ہو سکتا نہ ہو تو جب تک، میں نہیں ہو سکتا نہ ہو تو جب تک، ممکن ہی نہیں حباب ہو آپ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ حباب ہو اور پانی نہ ہو، بلبلہ ہو اور پانی نہ ہو، ستار بج رہا ہو اور مضراب نہ ہو، زخمہ نہ ہو، چاندنی پھیلی ہوئی اور مہتاب آسمان پر نہ ہو، بندے موجود ہوں، مخلوق موجود ہو اور خالق نہ ہو، مخلوق کا ہونا خالق پر دلیل ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ نہیں بولتے، جو چھپ جاتے ہیں پردے، جو چادر نیستی تان کر لیٹ جاتے ہیں، ان کو نیست نہ سمجھو، تمہیں تو جیتے جاگتے بھی تمہارا نام کوئی نہیں لیتا، ان کو تو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن آج تک قلوب میں ان کے وہ جلوے، ان کی یادوں کی قندیلیں جل رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب فیضان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس نور کا، اس ذات کا جس نے آخری پیغمبر بھیجا، آخری ہدایت کا مینار بھیجا، آخری پیغام بھیجا، قرآن بھیجا۔ یہ قرآن مجید کا ہی ظہور ہے اور تمام فیضان حضور ہے، کیونکہ قرآن پر اعتماد کیا آپ نے، آپ کی وجہ سے۔ اگر محمد عربی پر قرآن نہ اترتا، آج کوئی متنبی اس کا دعویٰ کر دیتا تو ہم یہ آیتیں بھی لاتا تو ہم نہ مانتے، لیکن حضور کی ایک گل میں شاہ جی کرساں بڑی مزدار قبول کرے ہو، مچڑ نہ پائے ہو تو گل میں کھڑی کرتا۔ گل سنو، میں گل کی تھی کہ حضور کے فیضان دیکھیے، کہ آپ کی صداقت دیکھیے کہ کتنا اثر تھا حضور کی زبان میں۔ بھائی امت تساں نے بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے لوگاں گلاں کیتیاں سن، لیکن اس فقیر دی گل نقطہ پوائنٹ ذرا غور کرے کہ سارے پنجابی اردو میں مکس چلنی ہے۔ کتنا اثر ہے کہ حضور کی زبان حق ترجمان میں کتنا اثر ہے کہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی اللہ کے کلام ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ، اہل بیت اور تابعین، تبع تابعین، علماء و محدثین کی جو ایک طویل فہرست ہے ہمارے پاس، تواتر ہے اس کا، یہ اس تواتر کو، اس گفتگو کو، اس یقین کو نسل در نسل نقل کرتے آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا۔ اتنا جمع کثیر کائنات کہہ رہی ہے کہ ایک زبان نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یار قرآن پر آپ کا اتنا اعتماد ہے کہ یہ اللہ کا ہے، اس زبان کو آپ دیکھیے کہ جس نے اپنی زبان سے یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کا مرتبہ دیا۔ اہل سنت ہن کچھ نہ کریو کنت، اللہ کے کلام پر، اللہ کے کلام کا لفظ بول کر اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کر دیا۔ اگر یہی نبی اس کلام سے انکار کر دیتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی دیوبندی پڑھے گا؟ بولو، کوئی سنی بریلوی پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھنا ہے۔ ایک قرآن تو نہیں جانا جی میں اللہ نہ کلام ہاں، اے محمد کی زبان آنی ہے کہ اللہ نہ کلام ہے، تے اعتبار کس نہ ہویا؟ پھر بولو، محمد نے مقام نہ اور محمد کی زبان نے مقام نہ۔ اس واسطے محمد ہوتے بولنے ویلے زبانہ لگام دیا کرو، تعریف نہیں ہو سکتی تے توہین بھی نہ کرے گا۔
کیونکہ توہین کر کے محمد کا پر جو اترا ہوا کلام ہے اس کو پڑھنے سے چہرے پر رونق نہیں آتی. محمد سے نسبت حاصل کرنے کے بعد چہرے پر رونق آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میں نے گفتگو سمیٹنا چاہی تھی مگر آپ کے ذوق سماعت نے سے طول بخش دیا. اب میں شکریہ پیش کرتا ہوں. میں ایک جملہ میں جناب میں ایم اے کہنا ہے نال میں پھر موقع ہوتے محکم پڑھ کے میں ان کرتا ہوں. شاہ کے فیض سے بھائی مولانا سرفراز نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مراد آباد سے تعلق ہے. اس دن بھی میں نے ان سے کہا کہ ہم مراد آباد گئے, مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی قبر پر فاتحہ پڑھی ہے. جی ہاں, وہاں ہم نے یعنی 1 گھنٹہ بھر وہاں مدرسے میں بھی رہے, فاتح پڑھ کے پھر رامپور اور بریلی گئے. تو میں ایک نعت پیش کرتا ہوں کہ شاہ کے فیض سے انسان کا ہر کام چلا. شاہ کے فیض سے انسان کا ہر کام چلا. قلب روشن ہوا توقیر بڑھی نام چلا. قلب روشن ہوا توقیر بڑھی نام چلا. سلسلہ ایسا کوئی گردش ایام چلا. سلسلہ ایسا کوئی گردش ایام چلا. راہ طیبہ میں مجھے تو سحر و شام چلا. جس فرشتے نے کیا فرش سے تا عرش سفر. جس فرشتے نے کیا فرش سے تا عرش سفر. چوم کر روضہ اقدس کے در و بام چلا. وہ مولویوں کوئی داد کر دیو کدے تو سانج پھس گیا میں کدے تو سانج پھس گیا آج میں تے کچھ بولو تو صحیح. شیر تو سانج نازل پہ کرنا میں. جس فرشتے نے کیا فرش سے تا عرش سفر. چوم کر روضہ اقدس کے در و بام چلا. سب کا سرمایہ ہے یہ دین رسول عربی. سرمایہ کے لفظ پر توجہ طلب, یہ لفظ ہے. سب کا سرمایہ ہے یہ دین رسول عربی. ایسا سکہ جو زمانے میں سرے عام چلا. سب کا سرمایہ ہے یہ دین رسول عربی. ایسا سکہ جو زمانے میں سرے عام چلا. تشنگی ڈوب گئی موجہ سیرابی میں. تشنگی ڈوب گئی موجہ سیرابی میں. حوض کوثر پہ عجب سلسلہ جام چلا. تشنگی ڈوب گئی موجہ سیرابی میں. کس طرح؟ اس سے ایک اور گل میں اپنی ربائی پیش کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے فرمانا ہے اگے آسی میں اس کی تشریح کی تھی کہ مر جائیں حاسد جل جل کر.
مر جائیں حاسد جل جل کر، غم مت کر اے میرے پیمبر، مر جائیں حاسد جل جل کر، غم مت کر اے میرے پیمبر، دیتا جا بھر بھر کے ساغر، انا اعطیناک الکوثر۔ اس لیے تشنگی ڈوب گئی موجے سیرابی میں، حوض کوثر پہ عجب سلسلہ جام چلا۔ شیخ شرم گمرہی اس کا نصیبہ ہے، تباہی تقدیر، گمرہی اس کا نصیبہ ہے، تباہی تقدیر، ہو کے دنیا میں جو بیگانہ اسلام چلا۔ التماس بحضور ختمی مرتبت کہ ایک جھلک اپنی دکھا دو، ایک جھلک اپنی دکھا دو کہ ٹھہر جائے یہ دل، ایک جھلک اپنی دکھا دو کہ ٹھہر جائے یہ دل، ورنہ ہاتھوں سے میرے توسن ایام چلا۔ ایک جھلک اپنی دکھا دو کہ ٹھہر جائے یہ دل، ورنہ ہاتھوں سے میرے توسن ایام چلا۔ اور شعر یہ کدے میں تساں طرزاں میں سناواں ہاں تے میں تساں کو گل پڑھ کے نہیں بے سریاں کو اکثر بے سرے ہونے اصل نے نعت خان بھی کہی، ایک بڑی 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 محفل ہوئی تے نعت خانہ شروع کی تھی، میں کہا اچھا ہو راگا تے گفتگو کرنے پہ تسی ویلا کنے ایسے خالی نعتاں پڑھنے اسی اور منزل نے پڑھنے ہیں نعتاں۔ تے یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ترنم میں شعر پڑھنے سے تحت اللفظ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تحت اللفظ پڑھنا شعر بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے استادوں کا کام ہے۔ ہم تو خیر استاد نہیں ہیں لیکن استادوں کو دیکھا ہے ہم نے، خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جھلک اپنی دکھا دو کہ ٹھہر جائے یہ دل، ورنہ ہاتھوں سے میرے توسن ایام چلا۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، حضور کے عشاق کی عقیدت کی نظر کر رہا کہ مرحلہ پرسش اعمال کا تھا سخت نصیب۔ بڑے ذوق سے سنیے یہ کہ مرحلہ پرسش اعمال کا تھا سخت نصیب، مل گیا ان کا سہارا تو کہیں کام چلا۔ مرحلہ پرسش اعمال کا تھا سخت نصیب، مرحلہ پرسش اعمال کا تھا سخت نصیب، مل گیا ان کا سہارا تو کہیں کام چلا۔ اب ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اب جو آئندہ پروگرام ہے اس کو چلائیں، اور میرا خیال ہے اب حضرات علماء تشریف فرما ہیں تو آپ دستار بندی ہوگی کہ جو کچھ بھی ایک شعر سلام کا اور آپ کی دعا ہوگی۔ ہاں پڑھیں پہلے دستار بندی کرا لیں، ہو گئی ہے بھائی۔ ان لوگوں کو، بچوں کو، سب کو مبارک ہو جو دستار فضیلت جو ہے جن پر سر باندھی گئی۔ اور مجھے یہاں حضرت مولانا حضرت موہانی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جلوے
بھئی آپ نے ایک دم اٹھنے کی کوشش کی. میں اس ہجوم کے لیے نہیں بولا, میں کچھ نجوم کے لیے بولا. میں ہجوم پر میں نہیں بولتا, میں نجوم میں بولنے والا. تو مجھے کچھ ستارے نظر آئے جو نسبت والے چہرے تھے, تو ان کے لیے بولا ہوں. تو آپ یہ سنیں, مجھے دستار باندھی گئی ہے, اس پر مجھے مولانا حسرت کا ایک شعر یاد آ گیا کہ جلوہ حسن سے زیبا ہی رہے گا حسرت. جلوہ حسن سے زیبا ہی رہے گا حسرت, چاہے جس طور سے وہ طرے دستار بندھے. تو جس طور سے بھی طرے دستار آپ نے باندھا ہے, آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کے حوالے سے یہ جو فضیلت آپ کے سر پر آئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سب لوگ اٹھ کر بارگاہ نبوی میں صلاۃ و سلام پیش کریں.